آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قبر پر کہ قبر کیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات جو ہیں ان کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا بہت سارے ایک کثیر تعداد میں جو سوال موصول ہوا ہے وہ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ احمد عیسیٰ بھائی قبر کیا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیں، یعنی کہ قبر کا عذاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قبر کے عذاب کے منکر ہیں، تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ یہ جو قبر کے عذاب کے نام پر جو کچھ ہمیں بتایا گیا یا جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، یا پھر اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ لوگ جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ کس بنیاد پر قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے بہت سارے یعنی کہ سوالات ہیں جن کا لب لباب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مرکز و محور یہ ہے کہ قبر کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ قبر کا عذاب کیا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہوگی۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو آپ نے کہا قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ اپنا وجود رکھتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے نام پر جو کچھ پھیلایا گیا یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے، سب بکواسات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر قبر کا کوئی عذاب ہوتا تو قرآن میں ایسا کچھ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا روایات سے آیا ہے، روایات جو ہیں وہ ساری کی ساری فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ہم روایات کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ کہتا نہیں کوئی قبر کا عذاب نہیں۔ اب حقیقت ہے، حقیقت آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو قبر کے عذاب کے قائل ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، وہ بھی انتہائی گمراہیوں میں ہیں، ان کو یہ تک نہیں علم کہ قبر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں وہ ان سے بڑھ کر نہ صرف گمراہ ہیں، گمراہیوں ہیں، بلکہ بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ آپ کے اوپر بالکل جو ہے وہ کھول کر ہم واضح کر دیں گے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب کا جو انکار کیا جاتا ہے وہ انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طبقے جو قبر کے عذاب کے قائل ہیں اور جو منکر ہیں، دونوں کے نزدیک قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں وہ جو 5-6 فٹ کا گڑھا ہوتا ہے جس میں یعنی ایک بندے کی جب وفات ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو اٹھا کے گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو گڑھا ہے دونوں فریق اس گڑھے کو قبر تسلیم کرتے ہیں، قبر سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو وہ جو گڑھا ہے اس کو ہم قبر مان لیں، اس کو قبر مان لیا جائے، تو پھر لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قبر کا کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ سائنٹیفک طریقے سے بھی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس گڑھے کے اندر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اس باڈی کو، اس وجود کو جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی عذاب نہیں ہوتا، نہ ہی اسے کوئی آسائشیں ملتی ہیں جو قبر کے عذاب یا پھر قبر میں جنت کے باغات میں سے باغ کے نام پر جو ہے وہ کہانیاں سنائی جاتی رہی آج تک۔ اس کو ہم دو طریقے سے یعنی دو پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں وہ کیوں منکر ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے آپ کے اوپر وجہ یہ واضح کر دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گڑھا ہے یہ قبر ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندے کی وفات ہو جاتی ہے، اس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، تو اس گڑھے کے اندر جو کہتا ہے یہ فرشتے آتے ہیں، وہ مردے کو مارتے ہیں، وہ 7 زمینوں کے نیچے جتنا نیچے دنس جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، وہ پھر نیچے دھکیل دیتے ہیں، پھر واپس آتا ہے، پھر نیچے دنسا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیمرے لگا کے دیکھ لیے، ایسا کوئی منظر کیمروں نے ریکارڈ نہیں کیا، لہٰذا اس بنیاد پر یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
کہ وہ لوگ جو قبروں یعنی گڑھوں میں دفنائے نہیں جاتے، جو صحراؤں میں، سمندروں میں یا اس طرح جن کی باڈیز جو ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے قبر کا عذاب کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ چیز بھی اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ قبر کے عذاب کے نام پر یا قبر میں جو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یعنی جو بھی سزا و جزا کے بارے میں گڑا گیا ہے، قبر کی سزا و جزا کے بارے میں، یہ سب جو ہے خرافات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ ایک بندہ جسے آپ گڑھے میں دفناتے ہیں تو اس کی باڈی وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاتا ہے۔ تو جب مٹی اور ہڈیاں ہو گیا تو اس کو آسائش یا سزا کیسے؟ وہ تو مٹی اور ہڈیاں ہو رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے، سزا اس کو کہاں سے مل رہی یا اس کو آسائش کہاں سے مل رہی؟ تو کہتے ہیں یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ جناب کوئی قبر کا عذاب یا قبر میں سزا و جزا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اس کے اوپر جو مزید ان لوگوں کو جو تقویت ملی ہے تو وہ تقویت ملی ہے جو جدید سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے تقویت دی ہے۔ یہ تقویت اس طرح سے ملی کہ جو احساسات ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی اگر آپ کو درد ہوتی ہے تو درد یہاں اگر چوٹ لگتی ہے تو درد اصل میں یہاں نہیں ہوتی، درد دماغ میں ہوتی ہے۔ یعنی جتنے بھی احساسات ہیں وہ دماغ میں ہوتے ہیں، دماغ جو ہے وہ جو ہے فیلنگ دماغ میں ہوتی ہے، دماغ میں احساسات ہوتے ہیں۔ تو اگر دماغ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ڈیڈ کر دیا جائے، یا باڈی کے کسی پارٹ کا دماغ کے ساتھ کنیکشن آؤٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس کو جی چاہے کیما بھی کر دیں تو کوئی آپ کو تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دماغ جو ہے، برین اگر ڈیڈ ہو جاتا ہے، برین ڈیڈ ہو جاتا ہے تو برین کے اندر جو احساسات وغیرہ وہ سب ختم وہ سب زیرو ہو جائے گا۔ احساسات اچھے ہوں یا برے ہوں، پازیٹو ہوں یا نیگیٹو، وہ سب کا سب زیرو ہو جائے گا، سب یعنی کالعدم ہو جائے گا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جب ایک بندے کی وفات ہوتی ہے تو وفات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں برین کا ڈیڈ ہو جانا۔ تو جب برین ہی ڈیڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کو سزا اور جزا کی کیسی؟ فیلنگز ہی ختم ہو گئی نا۔ یعنی کہ سزا اور جزا کس چیز کا نام ہے؟ فیلنگز کا نام ہے نا، احساسات کا نام ہے نا۔ تو جب احساسات جس میں ہیں وہی ختم ہو جائے، اس کا ہی اینڈ ہو جائے، تو یعنی احساسات کا ہی خاتمہ ہو جائے، تو سزا و جزا کہاں سے؟ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سائنسی نقطہ نظر سے واقعتاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر یہ گڑھا ہی قبر ہے تو اس گڑھے میں ایسا کوئی سزا و جزا کا عمل نہیں ہوتا جو کہ گھڑ دیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کو یہ جو سائنسی طبقہ یا خود کو پڑھے لکھے کہلوانے والے یا اہل قرآن کہلوانے والے یا قرآن کے دعوے دار کہلوانے والے، یہ لوگ جن کو بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ جی اندھو کی طرح اپنے باوجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھو کی طرح کوئی غور نہیں کرتا، یہ ان سے بڑے بے وقوف ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غور کرنے والی بات اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے عذاب کے انکاری ہم اس لیے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ جب تم اس بنیاد پر اس بات کا انکار کر رہے ہو، قبر کے مراحل، قبر کی سزا و جزا کا انکار کر رہے ہو کہ قرآن میں نہیں ہے، تو تم نے یہ جو گڑھا ہے اس کو قبر کس بنیاد پر مان لیا؟ پورے قرآن میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گڑھا ہے جس میں تم جو مر جاتا ہے بندہ، جس کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی، اس کو دفناتے ہو، دفن کرتے ہو، یہ گڑھا قبر ہے؟ پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف آپ لوگ جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں سے کچھ لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر رہے ہو، یہ ہے تمہاری عقل مندی، یہ ہے صاحب پسندی، یہ ہے تمہارے علم کا، تمہارے جو انٹلیکچوانا پن کا اس کی انتہا۔ یعنی
جو نسل باوجداد سے جو نظریہ چل رہا ہے قبر کے بارے میں وہ تو لے لیا، لیکن قبر کے اندر جو سزا و جزا کا معاملہ ہے قبر کے مراحل کے دوران اس کا انکار کر رہے ہو۔ وہ اگر انکار کرنا ہے تو سارے کا سب کا انکار کرو نا، اور اگر ماننا ہے تو دوسروں کی طرح سارے کا سارا مانو۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں قبر کے مراحل اور قبر کے عذاب سزا و جزا کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں، اگر یہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ اس گھڑے کو قبر کہتے ہیں تو پھر ایسی کوئی سزا جزا نہیں ہے، لیکن اگر قبر کسی اور چیز کا نام ہے تو پھر ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات واقعتاً ٹھیک ہو، لیکن اس کو بگاڑ دیا گیا ہو، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قبر کے کوئی مراحل نہیں ہے، قبر میں کوئی سزا جزا نہیں ہے۔ اب آئیں سب سے پہلے قبر کی طرف کہ قبر کیا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ بھی یہ جو گڑھا ہے اسے قبر کہتے ہیں، جس میں ایک مردے کو وفات شدہ کو دبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں، جو لوگ بھی اسے قبر کہتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر تسلیم کر لیا؟ آپ نے کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر تسلیم کر لیا؟ اگر تو آپ نے اس بنیاد پر تسلیم کیا ہے کہ آپ کو آپ کے کریٹر نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہٰذا آپ نے سنا دیکھا اور سمجھا۔ پھر جب آپ نے سنا دیکھا اور سمجھا تو آپ کی عقل نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو ان کانوں سے سنائی دے رہا ہے، جو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی ہم تو تجھے ظاہر سنا اور دکھا رہے ہیں، یہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک وہ جو چھپا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آتا تب تک تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہوئے پھر کیا کیا؟ آپ نے باطن جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش کی اور اسے دیکھ لیا، اسے جان لیا، جو غیب ہے اسے جان لیا اور غیب کے ساتھ بات کی، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، یہ گڑھا قبر ہے۔ لیکن اگر آپ اس گڑھے کو قبر محض اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ انہوں نے اس گڑھے کو قبر کہا، وہ اس گڑھے کو قبر کہتے تھے، آپ اس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر کہہ رہے ہیں کیونکہ جی ہم سے پہلے والے اس کو قبر کہتے تھے یا اکثریت اس کو قبر کہہ رہی ہے، اگر آپ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو جان لیں پھر آپ حق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے، پھر آپ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کتاب کا دعویٰ کریں، آپ قرآن کا دعویٰ کریں، رسولوں کی سنت کا دعویٰ کریں، آپ حق ہونے کا دعویٰ کریں۔ لہٰذا اب سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے یا بتاتا ہے یا آپ سوال کرتے ہیں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے، کوئی شخص کسی قسم کا، تو دیکھیں ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی کہتا ہے جی، میں پوچھتا ہوں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے، تو میں اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا جی دیکھیں آپ کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں؟ کیونکہ بات تو صرف اور صرف اسی کی مانی جائے گی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے۔ اب اگر تو آپ میرے کریٹر ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں،
تو ظاہر ہے سامنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں جی تمہارا کریٹر ہوں. اگر وہ کہے گا اسے پروو کرنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا. تو اب اگر وہ کریٹر ثابت نہیں ہوتا تو اس کی بات کیوں مان لی جائے گی؟ لہٰذا اسے کہا جائے گا جب آپ میرے کریٹر ہو ہی نہیں, میرے خالق و مالک ہو ہی نہیں, تو میں آپ کی بات کیوں مان لوں, کیسے مان لوں؟ یعنی اگر آپ میرے خالق و مالک نہیں ہو, اس کے باوجود میں آپ کی بات مانتا ہوں, تو میں نے تو شرک کر دیا. میں نے تو آپ جو مقام میرے خالق و مالک کا ہے, میں نے وہ مقام آپ کو دے دیا. لہٰذا میں مشرک نہیں ہوں, میں یہ جرم نہیں کر سکتا. اچھا, نمبر 2, آپ کی بات کو ایک اور بنیاد پر بھی ایک اور بھی بنیاد ہے جس بنیاد پر مانا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خالق و مالک اگر کوئی نمائندہ بھیجے تو اس کے نمائندے کی بات کو مانا جا سکتا ہے. لہٰذا کیا آپ خالق و مالک کے نمائندے ہو, یعنی اس کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وہی کہے گا جو واقعتاً ہوگا. کیوں؟ زبان سے کہنا تو آسان ہے. آپ اگر کہتے ہیں میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں, تو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. کیسے ثابت کرنا پڑے گا؟ ثابت اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ایک بندہ کہے جی میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں, اور اس سے اگر کوئی سوال کیا جائے, وہ سوال سے گھبرا جائے, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. کیا خالق و مالک سوالات سے گھبرائے گا؟ ممکن نہیں. خالق و مالک کے نمائندے کی پہچان کیا ہے؟ اس میں خالق و مالک نظر آئے گا. کیا؟ العزیز الحکیم, العلیم الحکیم, العزیز العلیم الحکیم, الصبور. اس کے اندر وہ تمام کی تمام خالق والی صفات موجود ہوں گی. تو اب یعنی کہ جو بھی قبر کو, اس گڑھے کو قبر کہہ رہا ہے, اگر وہ خالق و مالک نہیں ہے, خالق و مالک کا نمائندہ بھی نہیں ہے, تو کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لیا جائے؟ ہاں, ایک تیسری صورت موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کر دیں, یعنی آپ اپنی بات کو حق ثابت کر دیں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ گھڑا جو ہے یہی قبر ہے, نہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے, نہ وہ خالق و مالک کا نمائندہ ہے, اور نہ ہی وہ اپنی بات کو حق ثابت کرتا ہے, الٹا وہ دباؤ ڈال کر اپنی بات منانے کی کوشش کرتا ہے. کیا دباؤ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بڑوں کو یہی کہتے سنا, اکثریت یہ کہہ رہی ہے, لہٰذا اس لیے تم بھی مانو, یا فلاں کتابوں میں لکھا ہے, فلاں جگہ پر لکھا ہے, فلاں نے کہا, یہ ہے وہ ہے. تو پھر ایسی کسی بھی صورت میں کسی بھی بنیاد پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی, نہ مانی جا سکتی ہے. اس کے باوجود اگر اس کی بات کو مانا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو خالق و مالک کا شریک مقرر کر دیا, آپ نے خالق و مالک کے مقابلے پر اسے ترجیح دے دی. اب جب آپ نے خالق و مالک کے اوپر اسے ترجیح دی, اس کا شریک بنا دیا, اس بات کو آپ نے مان لیا, تو اب جب ایک غلط بات مان رہے ہیں تو غلط بات کو مان کر کیا آپ منزل پر پہنچ جائیں گے؟ کیا آپ سیدھے رستے پر قائم رہ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے. آپ کا انجام کیا ہوگا؟ غلط رستہ لینے والے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, انجام کیا ہوتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا دیکھیں قبر کیا ہے, قبر کیا ہے, اس کو جاننا ہے تو آپ ایسا کریں, آپ کا جو خالق و مالک ہے اس سے سوال کریں کہ اے میرے رب مجھے یہ جواب دے, مجھے یہ بتا کہ قبر کیا ہے. اب اگر تو خالق و مالک اس گڑھے کو قبر قرار دے تو پھر کو ٹھیک ہے, یہ گڑھا قبر. لیکن اگر خالق و مالک اس گڑھے کو قبر نہیں قرار دیتا تو پھر آپ کس بنیاد پر اسے قبر ماننے کو جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں, یا پھر کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی اس گڑھے کو قبر مانتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ حق کا کفر کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ وہ بیوقوف ہونے کا ثبوت نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ جی, تو قبر کو جاننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ اپنے خالق و مالک کو جانیں, اس سے سوال کریں, پھر آپ کا خالق و مالک آپ کو جواب دے گا. اب اس طرف آنے سے پہلے ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں قبر کیا ہے. قبر غور کیجئے گا, قبر کہتے ہیں, غور کیجئے گا, قبر کہتے ہیں یہ جو آپ کا اس وقت یہ 5-6 فٹ کا وجود ہے, یہ جو بشری وجود ہے, یہ جس میٹیریل سے یہ وجود بنا ہے, یہ میٹیریل یا یہ وجود, اس وجود کے آنے سے پہلے جہاں جہاں تھا وہ ہے قبر کے مراحل. جہاں یہ میٹیریل موجود تھا
وہ ہے قبر. اس سے پیچھے جہاں موجود تھا وہ ہے قبر. اس سے پیچھے جہاں موجود تھا وہ ہے قبر. اسی طرح یہ جو جس میٹیریل سے یہ وجود بنا ہے، یہ وجود موت کے بعد جہاں جائے گا وہ ہے قبر. اگر کہیں ایک مقام پر جا کر پڑا رہتا ہے تو وہ قبر ہے، لیکن اگر وہاں سے یعنی وہاں نہیں رہتا، وہاں مخصوص مدت تک رہتا ہے، وہاں سے آگے چلا جاتا ہے وہ قبر ہے، وہاں سے آگے جاتا ہے وہ قبر ہے. اس طرح یہ کیا قبر کے پھر مراتب ہیں گے. قبر کہتے کسے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں. قبر کاف دو نقطے والا، بے اور رے. کاف دو نقطے والا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو حروف تہجی والی جو نشست ہے کہ زبانیں کیسے وجود میں آئی، اس نشست کو سنیں، آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. کاف جو دو نقطے والا ہے وہ کیا ہے؟ گول والا دائرہ ہے. گول والا دائرہ جو ہے وہ کسی بھی شے کا اظہار کرتا ہے، کسی وجود کا اظہار کرتا ہے. اور اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں وہ دو آنکھیں ہیں. دو آنکھیں اس یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی وجود ہے، اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہے، نظر کے سامنے ہے. اب وہ جو وجود ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر ایسے آگے لے جانا، آگے لے جانا، پھر وہاں سے پھر اٹھا کر آگے لے جانا، وہاں سے پھر اٹھا کر آگے لے جانا. اس کو کہتے ہیں کاف. یعنی کاف کسے کہتے ہیں؟ کاف کہتے ہیں کسی بھی شے کو جب وجود میں لایا ہے تو اسے کسی خاص مقصد کے لیے وجود میں لایا ہے. جس مقصد اسے وجود میں لایا ہے وہ مقصد وہ تب ہی پورا کر سکتی ہے جب وہ اس مقام پر قائم ہوگی جو اس کا مقام ہے. تو شے کو وجود میں لا کر اس کے مقام پر رکھنا. جب اس مقصد کو وہ پورا کر لے، جس مقصد کو اسے وجود میں لایا گیا، جس مقصد کو پورا کرنے اسے اس مقام پر رکھا گیا، جب اس مقصد کو پورا کر لے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا. وہاں پر جب اس کی مدت پوری ہو جائے، اس مقصد کو پورا کر لے، اسے وہاں سے پھر اٹھا کر آگے لے جانا. تو اسے کہتے ہیں کاف. یہ ہے کاف. کاف کہتے ہیں ایک شے کو جس مقصد کے وجود میں لایا، جب اس مقصد کو پورا کر لیتی ہے تو اس کو وہاں نہ رہنے دینا بلکہ وہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، اسے کہتے ہیں کاف. اور بے کہتے ہیں ایک کے ساتھ اگلا وجود جڑنا. یعنی بے کسے کہتے ہیں؟ یعنی لنک قائم ہونا، ربط کا قائم ہونا. اور رے کہتے ہیں چلنے کو، چلتے چلے جانا. رے جاری کو کہتے ہیں، چلتے چلے جانا. کاف بے رے. کاف بے رے. قبر کا معنی ہے کہ ایک جو وجود ہے یہ جب وجود میں آیا ہے تو یہ یہی نہیں رکا رہے گا بلکہ یہاں سے اٹھا کے آگے لے جائے گا، وہاں سے پھر اٹھا کے آگے لے جایا جائے گا. یہ اس طرح یہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں قبر. اب بھائی ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کریٹر کو، خالق و مالک کو جان لیں، کیونکہ خالق و مالک کو ہی پتا ہے کہ آپ کو اس 5-6 فٹ بشری وجود میں لائے جانے سے پہلے آپ کہاں تھے، اور اس کے بعد وہ آپ کو کہاں لے کر جائے گا. کسی ایک خاص مخصوص مقام پر لے کے جائے گا، یا پھر وہاں پر ایک خاص مدت کے لے کے جائے گا، وہاں سے اٹھا کے آگے لے جائے گا، وہاں سے پھر آگے، وہاں سے پھر آگے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. تو سب سے پہلے آپ جانیں آپ کا خالق و مالک کون ہے، کریٹر کون ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو خالق و مالک وہ ہے جس کے بارے میں آپ اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے. جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے وہ کہیں وہ کائنات سے اوپر آسمانوں پر الگ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو سنا آپ نے اپنے آباء و اجداد سے، جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے، بڑوں سے یا اکثریت سے سنا، آپ نے اسی کو مان لیا. اب سوال یہ بتاتا ہے کیا صرف آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، یعنی کہ کیا آپ کو صرف سننے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی؟ تو جب آپ کو صرف سننے نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی، تو پھر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو بات آپ مان رہے ہیں یا خالق و مالک کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں جو اللہ خالق ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا آپ نے سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے سمجھا پھر یہ بات کی، یا پھر آپ صرف جو سنا ہے اسے ہی آپ مان رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے جو سنا ہے اسے مانا ہے، تو کیا آپ نے سمجھا؟ نہیں سمجھا. تو پہلے آپ سمجھیں. ایک تو وہ بات ہے جو آپ نے سنی، ایک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے، سن لی. آپ تحقیق بھی کریں. جب تحقیق کریں گے تو پھر آپ کے سامنے وہ آئے گا جو کہ حق ہے، جو قدر میں کر دی، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا. آپ جب تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے پر بھی وہی بات سامنے آتی ہے جو آپ سنتے چلے آئے تو زبردست، ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کرنے سے بات کچھ اور سامنے آتی ہے، نتیجہ کوئی اور سامنے آتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں، جو پہلے سے مان رہے ہیں، وہ حق ہو سکتا ہے؟ اس کو لے کر جو آپ نے عقائد و نظریات گڑے ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لہٰذا آپ اپنے کریٹر میں غور کریں. آپ کا کریٹر کون ہے؟ جب آپ اپنی ہی تخلیق میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا کریٹر کوئی اور نہیں، یہی کائنات ہے. آپ کا خالق یہ کائنات، آپ کا مالک یہ کائنات، آپ کو رزق کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ کائنات. کریٹر کون ہے؟ یہ کائنات. صبور کون ہے؟ یہ کائنات. المصور کون ہے؟ یہ کائنات. یعنی جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں
تمام کے تمام اسما اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ کسی اور میں۔ جب آپ تحقیق کریں گے، غور و فکر کریں گے، آپ کے اوپر یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی وجود ہے، یہ ہے آپ کا خالق۔ جب خالق یہ کائنات سامنے آتی ہے تو پھر آپ اس کائنات سے سوال کریں، پوچھیں کہ اے کائنات، اے میرے رب، مجھے یہ بتا کہ اس بشری وجود کے بعد تو مجھے کہاں لے کر جائے گا، قبر کیا ہے؟ تو آج احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جب ایک بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا وہ مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاتا ہے، یا پھر اگر باڈی جو ہے وہ ڈی کمپوز ہوتی ہے تو ڈی کمپوز صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کو آگے نئی مخلوقات میں کنورٹ کیا جا سکے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے حقیقت، یہ ہے قبر۔ انرجی ظاہر ہوئی ہے۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے اب رات اور دن کا چکر دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح اس کائنات میں ظاہر و باطن کا چکر ہے۔ ظاہر و باطن، ظاہر و باطن، ظاہر باطن، ظاہر باطن۔ ہر لمحے ظاہر بھی ہو رہی ہے، ہر لمحے باطن میں بھی جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر لمحے، یعنی کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور ہر لمحے دن بھی ہو رہا ہے، ہر لمحے ادھر سے رات بھی ہو رہی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار رات ہوتی ہے پھر جو ہے وہ اندھیرا دن چڑھتا ہے، پھر نہیں، ہر لمحے رات بھی ہو رہی، ہر لمحے دن بھی ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات کے الاولو، ہر لمحے یہ اول ہے، ہر لمحے یعنی یہ اس کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، والآخر، اور ہر لمحے اس کا آخر بھی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف سے یہ وجود میں آ رہی ہے، دوسری طرف سے یہ عدم میں جا رہی ہے، ایک طرف سے ظاہر ہو رہی ہے، دوسری طرف عدم میں۔ تو یہ کائنات کیا ہے؟ یہ ظاہر و باطن کا چکر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ عدم سے یعنی باطن سے یہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ انرجی کی فارم میں ظاہر ہوتی ہے، وہ انرجی پھر میٹر کی فارم میں ظاہر ہوتی ہے، میٹر پھر واپس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، انرجی پھر عدم میں جاتی ہے۔ یہ ہے ظاہر و باطن کا کھیل۔ تو یہ جو آپ کیا ہیں، انرجی جو ہے یہ میٹر میں کنورٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انرجی میٹر میں، مادے میں کنورٹ ہوئی ہے، اور یہ مادہ اس وقت آگے پروسیس میں رہے گا جب تک یہ مادہ سارے کا سارا واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہو جاتا، اور انرجی جو ہے واپس عدم میں نہیں چلی جاتی، باطن میں نہیں چلی جاتی۔ اگر تو آپ اس وقت یعنی اگر مثال آپ یہ اس جسم کے ساتھ وفات ہوتی ہے تو وفات کا مطلب یہ کہ یہ جو باڈی آپ کی ہے، یہ پورے کا پورا جس میٹیریل سے آپ بنے ہیں، یہ سارے کا سارا میٹیریل انرجی میں کنورٹ ہو گیا ہے، تو پھر تو کوئی قبر نہیں، یعنی آگے نہیں جائیں گے، آپ عدم میں چلے گئے۔ لیکن اگر آپ انرجی جو ہے میٹر میں کنورٹ ہوئی ہے، اور اس وقت یعنی بشری صورت میں 100 میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے میٹر جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ واپس ہو گیا ہے، باقی ابھی میٹر نے انرجی میں کنورٹ ہونا ہے، تو پھر اس وقت تک آپ آگے۔ اور میٹر انرجی میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے؟ میٹر کو انرجی میں کنورٹ ہونے کے لیے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے جان اس کے اندر جان آنی پڑے گی۔ یہ جو میٹر ہے، جو میٹر جان کی سٹیج پر آ جاتا ہے، یعنی جس کے اندر، جسے آپ لیونگ تھنگ کہتے ہیں، جب جو لیونگ تھنگ والا میٹر ہے، جب میٹر لیونگ تھنگ والی سٹیج پر آ جاتا ہے تو اس کو واپس انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے اس وقت یعنی کہ مکمل کنورٹ کرنے کے لیے اس کو لیونگ تھنگ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ زندہ رہے گا تو کنورٹ ہوگا، زندہ رہے گا تو کنورٹ ہوگا، اس وقت تک یہ مکمل کنورٹ نہیں ہوگا جب تک یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ایک بار جب یہ کوئی میٹیریل کو میٹر جو ہے وہ جان کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس نے واپس انرجی میں کنورٹ ہونا ہے۔ واپس انرجی میں کنورٹ ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کو واپس جان میں ڈالا جائے، اس کے اندر جان لائی جائے۔ اگر جان نہیں لائی جائے گی تو واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی سائنسدان آ کے احمد عیسیٰ کی بات کو رد کر دے، غلط ثابت کر دے، آج پتہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کیا ہیں، اس سٹیج پر آپ کی جو میٹر ہے، جو مواد ہے، کچھ پرسنٹ جو ہے وہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ جو آپ بولتے ہیں، یہ بولنا کیا ہے؟ آپ کی حرکات و سکنات کیا ہیں؟ کچھ دیر پہلے جو آپ نے رزق کھایا، میٹر جو ہے وہ میٹر آپ کے وجود میں رزق کی صورت میں گیا، وہ اس میٹر نے 2 صورتیں اختیار کی۔ نمبر 1، اس سے وہ میٹر آگے مزید یعنی وہ جان میں کنورٹ ہو گیا، لیونگ تھنگ میں آپ کے سیلز بن گئے،
خلیے بن گئے. نمبر 2 اس میٹر سے کیا ہوا, انرجی کنورٹ ہوئی, وہ انرجی میں کنورٹ ہوا. 2 طرح کی انرجی, گرم اور ٹھنڈی انرجی. وہ جو آپ کے جسم کے اندر گرم اور ٹھنڈی انرجی ہے, جب وہ دونوں گرم اور ٹھنڈی انرجی آپس میں ملتی ہیں, گرم انرجی کی اپنی صلاحیتیں خصوصیات ہیں, ٹھنڈی کی اپنی ہے, جب وہ دونوں ملتی ہیں اپنی بھی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے تو کشمکش کو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی سوچیں, آپ کی فکریں, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کی حرکات و سکنات, آپ کا بولنا. یوں جو میٹر ہے وہ 2 طرح کی انرجی میں کنورٹ ہوا, وہ 2 طرح کی انرجی آپس میں ملی تو کلعدم ہوگی, باطن میں چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اس بشری سٹیج پر کچھ فیصد انرجی جو ہے, یعنی کچھ فیصد جو میٹر ہے, مواد جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے, لیکن باقی فیصد جو ہے اس کو بھی تو آگے انرجی میں کنورٹ کرنا ہے نا, یہ سلسلہ رکنے والا تو ہے نہیں. تو پھر کیا کیا جاتا ہے, یہ جو باڈی ہے اس کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے تاکہ آگے ایک نئی جان بنائی جائے, اس سے وہ جان جو بن سکتی ہے. کیونکہ جب اس سے بشر بنایا گیا تو یہ بشر سوچ رہا ہے, کھا رہا ہے, سوچ رہا ہے, حرکات و سکنات کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے, میٹر میں سے کچھ قسم کی انرجی یعنی میٹر میں سے کچھ قسم کی انرجی نکل رہی ہے. جب یہ نکل جاتی ہے تو پھر اس سے بشر نہیں قائم رہ سکتا, کیونکہ اگر بشر ہی قائم رکھا جائے گا تو آگے انرجی, یہ میٹر واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہوگا, یہیں پر سلسلہ رک جائے گا. لہٰذا اب کیا کرنا ہے, سلسلہ روکنا نہیں ہے, اب اس کو مٹا کے تو اس کو ایک نئی صورت دینی ہے, اس سے وہ مخلوق بنانی ہے جو اس سے بن سکتی ہے. وہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ, یعنی کہ اس کے اندر سے جو انرجی اس سٹیج پر نکلنی ہے, یعنی میٹر انرجی میں کنورٹ ہونا ہے, وہ کنورٹ ہو جائے گا. جب اس سٹیج پر بھی یعنی کہ وہ اپنا کام کر چکے گی, اس کے اندر سے جو میٹر اس سٹیج پر انرجی میں کنورٹ ہونا ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کو وہاں سے مٹا کر ایک نئی شیپ دے دیجیے گا, نئی مخلوق بنا دی جائے گی. اس طرح کرتے کرتے اس وقت تک آپ کو آگے مخلوقات کی صورت میں وجود میں لایا جاتا رہے گا جب تک کہ آپ یہاں پر زیرو نہیں ہو جائیں, میٹر مکمل میٹر انرجی میں کنورٹ نہ ہو جائے. اب 2 چیزیں ہیں, اگر اس زمین پر یعنی کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, کائنات کا حصہ بن جاتے ہیں, تو پھر کائنات کا معاملہ ہے کہ کائنات میں نہ تو ٹھہراؤ ہے اور نہ ہی کائنات جو ہے وہ کوئی کسی ایک خاص ڈائریکشن میں سفر کر نہیں, بلکہ کائنات میں ہر لحاظ سے سرکل ہے, ہر لحاظ سے سرکل ہے اور آگے چلتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ یہاں سے یہ جو میٹر ہے یہ انرجی میں کنورٹ ہو کے آگے یہ انرجی آگے کائنات میں چلی جائے گی. لیکن اگر آپ کائنات کے ساتھ نہیں جڑتے, آپ کائنات سے کٹ جاتے ہیں, یعنی فطرت کے نیچر کے شریک بنتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو ہے میٹر سے انرجی میں کنورٹ ہوں گے 7 مراحل گزار کر, تو 7 مراحل کے بعد پھر اسی زمین پر وجود میں آئیں گے, یہیں پر جو ہے وہ گاڑی کے ٹائر کی طرح ایک جگہ پر گھومتے رہیں گے, یہیں پر سرکل میں گھومتے رہیں گے, آگے نہیں جا سکیں گے. آگے تب بھی جائیں گے جب کائنات کے ساتھ جڑیں گے. یہ ہیں قبر کے مراحل. یا تو قبر جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. کیسے؟ یہ جو آپ کو 2 طرح کی مخلوقات زمین پر نظر آتی ہیں, ایک مخلوقات وہ ہیں دیکھیں جو آپ کے نیچے ہیں, ایک وہ ہیں جو آپ سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, غور کریں ذرا. یعنی ایک وہ ہیں جو رینگنے والی ہیں, چوہے ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, اس طرح کی مخلوقات ہیں. ایک وہ ہے جو اڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دو آپ دیکھیں گے ان میں کہ جو رینگنے والی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں اور جو اڑنے والی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں. اڑنے والی بھی 2 طرح کی مخلوقات ہیں, ایک وہ جو نیچے آ رہی ہیں, ایک وہ جو اوپر جا رہی ہیں. یعنی ایک وہ جو مردہ ہو کر واپس یعنی کہ وہ خبیث مخلوقات کا رزق بن جاتی ہیں, ایک وہ جو نیچے نہیں آتی, وہ اوپر ہی اوپر جاتی ہیں. تو وہ مخلوقات کیا ہیں, وہ آپ کی اگلی سٹیجز ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ, آئیں آپ ایسے کریں, یہ جو ہیومن باڈی کا جو میٹر ہے اس کے اوپر تحقیق کریں, آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو ڈیکمپوز کر کے آگے 2 طرح کی مخلوقات میں جاتا ہے. یا تو یہ سانپ بچھو اس طرح کی رینگنے والی ان مخلوقات میں کنورٹ ہوگا, یا پھر اڑنے والی مخلوقات میں کنورٹ ہوگا. تو اگر آپ رینگنے والی مخلوقات میں کنورٹ ہوئے تو کیا ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا, جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی. اور اگر آپ اڑنے والی مخلوقات میں سے ہوں گے, طوطا بنیں گے, تو جنت کے باغات میں سے باغ. جنت کسے کہتے ہیں, جنت میں تو وہ تو باغات, ہر طرح کے ثمرات, پرفیکٹ ہے, پرفیکشن. تو یہ ہے
قبر کے مراحل، آپ اس ہیومن، یہ جو آپ کی اس وقت جو ہے، اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اور یہی چیز یہ دیکھیں، یہ آج فرسٹ ٹائم احمد عیسیٰ نے کھول کر واضح کی، ٹھیک ہے، اور آج جب واضح کی ہے تو میری اس بات کی تصدیق اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں، سورہ الرعد ہے، یہ سورہ رد ہے، 13 نمبر سورت ہے، اور اس کی جو آیات ہیں، شروع کی آیات ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 2 سے۔ اس میں جو بات کی جا رہی غور کی، اس میں یہ ہے اللہ ہے، اللہ زی، کون سی ذات ہے؟ اللہ رفع السماوات، جو آسمانوں کا رفع ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی ذات ہے، یہی تو وہ ذات ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ایک بھی ستون کے تم آسمانوں کو رفع ہوا جو دیکھ رہے ہو، یہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ ترونہا، ہم ہی کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کون سی ذات ہے؟ وہی ذات ہے جس کو تم یعنی آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو، بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہو نا، یہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ تو یہی بات آگی کہ رب تمہارا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ کائنات، پہلی بات۔ نمبر 2، ثم استوى علی العرش، ثم پھر، یعنی پہلے کیا کیا؟ پہلے سماوات جو ہیں ان کو بغیر عمادن یہ رفع ہوئے، اس سے پہلے کیا کیا وہ بھی پیچھے بتا دیا، زمین جو ہے اس کو کریٹ کیا تھا، زمین کو کریٹ کرنے کے بعد اس کے گرد گیسوں کا جو ہے وہ 7 تہیں جو ہے وہ وجود میں لائیں، اس کے بعد کیا؟ ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے استوا ہوا کس پر؟ علی العرش، عرش پر۔ العرش، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں نظام چلانے کو، سسٹم چلانے کو، اور استوا کرنا، جو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے وہ آسمان و زمین کا، زمین و آسمان کا نظام چلانے پر جو ہے وہ معمور، یعنی چلانے شکر، یہ اس طرف جو ہے معاملہ ہو گیا۔ کیسے چل رہا ہے آسمان و زمین کا نظام جو ہے؟ یہ زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہوں کا نظام جو موت و حیات کا سارا سلسلہ ہے، کیسے چل رہا ہے سارا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں وہ سخر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا پورا کر رہا ہے، ایک لائن میں لگا ہوا ہے، وَالْقَمَرَ، اور چاند بھی، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى، تمام کے تمام جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ چل رہا ہے اپنی اجل مسمى تک، ہر ایک کی اجل مسمى، یعنی جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ خاص مدت کے لیے آتا ہے، اور جب تک کہ کسی کی وہ مدت آ نہیں جاتی، وہ وقت آ نہیں جاتا، تب تک وہ اپنی اس لائن پر، اپنی ڈگر پر وہ چلتا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے، جس سے آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، جس سے زمین کا بھی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ بہرحال اس کے اوپر بعد میں جو ہے وضاحت کریں گے، جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ اگلی آیت سے جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي، وا اور ہوا کیا ہے؟ گول والی ہے اور واو گول والی ہے کے اوپر پیش ہے، گول والی ہے کسی بھی وجود کا اظہار کرتی ہے، اور واو اوپر پیش جو ہے وہ حال کا صیغہ بناتی ہے، گول والے ہے کے اوپر پیش ہے، جس کا مطلب ہے وہ شاید جو موجود ہے، تو دیکھیں کیا موجود ہے، تو آپ کو جو بھی نظر آتا ہے، کیا یہ صرف یہی ہے؟ نہیں، بلکہ پتہ چلے اور بھی ہے، اور کیا ہے، اس طرح جو بھی موجود ہے اور کرتے جائیں، اس کا مطلب واہ ہوا، یعنی اور یہ اور وہ، اور جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے یہ وجود یہی آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ زی، یہی تو وہ ذات ہے، یعنی یہ جو کائنات جو ہر طرف آپ کو وجود نظر ہے، یہی ذات ہے جو تمہارا کریٹر ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ پھر اسی ذات نے کیا کیا؟ یہی ذات کیا ہے؟ مد الارض، جو زمین کیا ہے؟ زمین مدہ ہے۔ مدہ کسے کہتے ہیں؟ مدہ کہتے ہیں سرکل کو، کوئی سرا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی شروع نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے، یعنی کہ سرکل آپ کو ملے گا، سرکل کا ہونا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور کیا کر دیا اس میں؟ زمین میں، اس میں رواسیہ یعنی چوٹیاں ہیں، بلند چوٹیاں ہیں، وَأَنْهَارًا، اور ان میں شریانی نظام ہے، شریانے ہیں، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور انہی سے، یعنی ارض میں جو زمین میں جو شریانے ہیں اور جو بلند جو چوٹیاں ہیں، ان سے کیا کیا؟ ان سے تمام کے تمام جو ہے ثمرات جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور جو ثمرات ہیں وہ نہ صرف ہر ایک کا جوڑا ہے بلکہ دو طرح کے جوڑے ہیں۔ اب دو طرح کے جوڑے کون سے ہیں؟ آیت کا اگلا حصہ واضح کر رہا ہے، یغشی اللیل النہار، آپ دیکھیں گے جو اللیل ہوتی ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے کس کو؟ النہار کو، لیل نہار کو ڈھانپ رہی ہے۔
یعنی اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اندھیرا روشنی کو ڈھانپ رہا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ نہار جو ہے وہ لیل کے اوپر چڑھ جاتی ہے. بہرحال اب یہ کون سے دو طرح کیا، یعنی کہ دو طرح کے جوڑے ہیں، ہے تو جوڑا جوڑا دو طرح کے جوڑے ہیں. وہ آگے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہے. وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ان اس میں کچھ یعنی فی میں، ذالک اس میں، لآیات کی آیات ہیں. کس کی آیات ہیں؟ یعنی بات رب کی، اسی وجود کی. لقوم یتفکرون کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کر رہے ہیں، جو سوچ و بچار کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. اب جب آپ غور و فکر کریں گے آسمان و زمین میں تو کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ نتیجہ آپ کے سامنے یہ آئے گا، فی الارض قطعون، یعنی آپ کو زمین میں ٹکڑے نظر آئیں گے. زمین میں آپ کو قطعے، ٹکڑے نظر آئیں گے. متجاوراتوں و جناتوں، یعنی کہ زمین کے بعض حصے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کھنڈرات ہیں، جنگلات ہیں، بیابان ہیں. اور کچھ حصے جو آپ کو نظر آئیں گے وہ جنات نہیں، جنات باغات ملیں گے. زمین آپ کو دو طرح کے ٹکڑوں پر مشتمل نظر آئے گی. ایک باغات جہاں باغات ہیں طرح طرح کے، دوسرے جو باغات نہیں ہیں بلکہ زراعت ہو گئی. پھر اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے نیچے جاتے جائیں، بیابان ہیں، جنگلات ہیں، بیلے ہیں، اس طرح کی جگہیں ہیں، جھاڑیاں اس طرح کی. تو بتایا وہ جو جنات، جو جنات یعنی باغات ہیں، وہ کیا ہے؟ من اناب و زار و نحیل سنوان و غیر سنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. باقی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ انتہائی حیران کن ہے. وہ یہ کہ یہ جو زمین کے دو طرح کے ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو باغات بھی ہیں یا جنات بھی، دو طرح کے ٹکڑے ہیں، ان میں جو رزق وجود میں آتا ہے، وہ رزق کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ ایک ہی طرح کے جو پانی ہیں ان سے جو ہے وہ رزق وجود میں آتا ہے، لیکن وہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے. کون سا دو طرح کا رزق؟ طیب اور خبیث. طیب رزق اور خبیث رزق. تو بتایا جا رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ. وہ جو رزق ہے، وہ جو ثمرات ہیں یا رزق ہے، رزق کا جو استعمال کیا تھا، اس رزق کے استعمال سے بعض کو بعض پر ترجیح فضیلت دی جا رہی ہے. یعنی جو مخلوقات کی جو درجہ بندی ہے، یہ جو درجہ بندی ہے مخلوقات کی، یہ رزق کی بنیاد پر ہے، رزق کی وجہ سے ہے. جیسا رزق آپ استعمال کرو گے، یہ آپ کو جو جتنی مخلوقات مل رہی ہیں یہ رزق کی وجہ سے ہیں. جیسا رزق ویسی مخلوق. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. تو کہا جا رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اس میں کیا ہیں؟ آیات ہیں. کس کی؟ لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. اب یہ ساری کیا بات ہو رہی ہے؟ ساری یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جان لو مد الارض، یعنی زمین میں سرکل ہے. جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ ایک سرکل کے اندر ہے، کوئی بھی سرکل سے باہر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وجود میں اور آپ مٹ جائیں گے، یعنی کہ آپ سرکل اندر ہے ہی نہیں. آپ ایک سرکل، زمین میں جو کچھ بھی ہر شے ایک سرکل کے اندر ہے. آپ ایک سرکل کے اندر ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، زمین پر دو طرح کے سرکل ہیں. ایک طیب مخلوقات کا سرکل ہے، ایک خبیث مخلوقات کا سرکل ہے. طیب اور خبیث مخلوقات دو طرح کے سرکل کیوں ہیں وہ واضح کر دیا. وہ اس وجہ سے کہ جب تک یہ انسان زمین پر نہیں تھا تو زمین کا خالق و مالک کون تھا؟ رب خود تھا. تو اس میں سب پرفیکٹ تھا، ایک ہی سرکل تھا طیب، اس میں کوئی خبیث شے تھی نہیں. لیکن جب حضرت انسان آئے، اس نے پنگے لیے، اس نے چھیڑ چھاڑ کی، اس نے مداخلت کی، تو اس نے دوسرا سرکل کی بھی کریٹ کر دیا. اس نے دوسری طرح کی مخلوقات بھی جو ہے وہ کریٹ کر دی، ایک سرکل سے دوسرا بھی بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دو طرح کے سرکل ہیں، ایک طیب اور ایک خبیث. ایک طیب دوسرا خبیث، ایک طیب دوسرا خبیث. تو اب جیسا آپ کا رزق ہوگا وہی آپ بنیں گے، جو آپ کا رزق ہوگا وہی بنیں گے.
یہ مخلوقات ساری کی ساری سرکل کے اندر ہیں، ایک طرف طیب مخلوقات کا سرکل ہے، دوسری طرف خبیث مخلوقات کا سرکل ہے۔ طیب مخلوقات پہلے کچھ مخلوق ہے وہ آگے اور مخلوق میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے آگے اور مخلوق میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر اور اس طرح یہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقاتوں میں نظر ہے، یہ تم ہی ہو، یہ تمہاری اپنی حالتیں ہیں۔ یہ سب جب آپ غور و فکر کریں گے، آپ کے اوپر یہ بالکل ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ طیب رزق کھاتے ہیں، ثمرات کھاتے ہیں، طیب ثمرات کھاتے ہیں، طیب رزق کھاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ طیب مخلوقات کے سرکل میں جائیں گے، آگے آپ طیب مخلوق بنیں گے، اس سے آگے پھر طیب مخلوق، اس طرح بنتے بنتے آپ اس زمین سے نکل جائیں گے، آگے کائنات میں چلے جائیں گے۔ کائنات میں جانے کے لیے یہاں سے آپ کو انرجی میں کنورٹ ہونا ہے، آتما میں کنورٹ ہونا ہے۔ آتما کیا انرجی، تو انرجی میں کنورٹ کیسے ہوں گے؟ انرجی سے عدم میں، انرجی سے بھی پیچھے آتما کیسے کنورٹ ہوں گے یہاں سے نکلنے کے لیے؟ یہ جب وہ غور کریں گے، اب ہر چیز آپ کے اوپر کھل کر واضح ہوتی جائے گی۔ اگر آپ طیب ہوں گے، طیب کھائیں گے، یعنی آپ کی آتما طیب، آپ یہاں سے نکلتے چلے جائیں گے اوپر۔ لیکن اگر آپ خبیث مخلوقات کھائیں گے تو آپ کی آتما یہیں ذلیل ہوتی رہے گی، یعنی جس سے آپ وجود میں آئیں گے، یعنی یہیں پر آپ جو ہے ظاہر و باطن کے چکر میں یہیں پھنسے رہیں گے اسی زمین پر۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جب مزید آپ غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آسمان و زمین میں یہ زمین اس کی گیسوں کی تہیں ہیں، ان میں یہ جو انسان ہے، اس نے فطرت نیچر کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے، مداخلت کرتے ہوئے اس نے اتنا فساد کر دیا ہے کہ یہ زمین آہستہ 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 یہ آگ کا گولا بننے جا رہا ہے، یہ جہنم بننے جا رہی۔ اس پر درجہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پانی بخارات، گلیشیئر پگھل جائیں گے، پانی بخارات بن کے اڑنا شروع کر دے گا، لاوے پھٹ پھٹ کے بہتے رہیں گے، زلزلے آتے رہیں گے، یعنی زمین جو ہے یہ سوکھا سڑا سیارہ جو ہے بن جائے گا، اور اس زمین پر جو صرف خبیث مخلوقات رہ جائیں گی، طیب ساری کی ساری اوپر کائنات میں نکل جائیں گے، آگے جنت۔ تب تک آگے وہ سیارے جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہی بات اب آگے اگلی آیت میں آ جاتی ہے، جب یعنی آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقائق آ جائیں گے کہ آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ جب مرتے ہیں، مٹی اور ہڈیاں ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈیکمپوز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو خلقن جدیدن آگے نئی مخلوقات میں لے جایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آگے بات آ گئی، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ تم مار کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ تم آگے خلقٍ جدیدٍ میں جا رہے ہو، یہ جنہیں تم سانپ، بچھو یا طرح طرح مخلوقات کہتے ہو یا پرندے کہتے ہو، یہ تمہاری اگلی سٹیج ہے، تمہارے قبر کے مراحل ہیں۔ یہ اوپر والی جو ہے مخلوقات ایلین ہے، نیچے والی سجین، سنسکرت میں اچ یونیاں، نیچ یونیاں۔ جو اچ یونیا میں جائیں گے وہ ان کی آتما اوپر ہی نکل جائے گی، آسمانوں پر آپ آگے کائنات میں نکل جائے گی، اور جو نیچ یونیا میں رہیں گے ان کی آتما یہیں پر جو ہے وہ ذلیل ہوتی رہے گی، یہیں پر جو ہے وہ سرکل میں رہے گی، مختلف مخلوقات کی صورتوں میں مکتی کے لیے بھٹکتی رہے گی، یعنی مختلف مخلوقات کی صورت اختیار کر رہی ہے، لیکن مکتی یہاں سے نجات نہیں ملے گی، یہیں پر پھنسی رہے گی، یہیں پھنسے رہیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، یعنی کہ جب ان کے اوپر رب کے بھیجے ہوئے رسول نے یہ حقائق کھول کر واضح کی، تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہم نئی بات سن رہے ہیں، کیا ہم مر کر جب مٹی اور ہڈیاں ہوں گے، تو کیا ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں اس لیے ہوں گے کہ آگے ہم نئی مخلوقات میں لے جائے جانے کے لیے ہم کو؟ نو یہ تو کوئی نئی بات ہے۔ تو رب کہہ رہے کہ نئی بات یہ نہیں ہے، نئی بات گدھے کے بچوں تم کر رہے ہو، نئی بات تم کر رہے، تم کیا کہہ رہے؟ تم کہہ رہے کہ ہم مار کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، مار کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاؤ گے، یہ تم نئی بات کر رہے ہو، کیونکہ ذرا آسمانوں زمین میں غور کرو، ہاں کائنات میں غور کرو، تم اسی کائنات سے بلانگ کرتے ہو، اسی کائنات میں وجود دیا، تو کیا کائنات تمہیں مار کر مٹی اور ہڈیاں کر دیتی ہے، یا پھر تمہیں کائنات مٹی اور ہڈیاں اس لیے کرتی ہے، ڈیکمپوز اس لیے کرتی ہے تاکہ تمہیں آگے نئی مخلوق بنایا جائے؟ تمہیں نئی مخلوق میں کنورٹ کرنا ظاہر بات ہے، پہلی حالت کو تو ڈیکمپوز کرنا پڑے گا نا، ڈی اسمبل کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ایک مشین ہے، اس مشین کو آپ استعمال کرتے رہے، اب وہ ناقابل استعمال ہوگی، بہت پرانی ہوگی، بوڑھی ہوگی، تو آپ کیا کریں، آپ اسی مشین کو جو ہے وہ ڈی اسمبل کریں، اور اس کو یعنی کہ پھر دوبارہ بٹی میں ڈال کے گال پگھلا کے پروسیس کر کے پھر اس کی نئی کوئی اور مشین بنا دیں۔
یہ سرکل ہے، یہ قانون ہے، یہ کائنات کر رہی ہے. نئی بات تم کر رہے، نئی بات ہم نہیں کر رہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو کائنات کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جس کا دنیا کو طاقت رد نہیں کر سکتی. اور کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی بات ہے کہ کیا ہم جو ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہوتی ہیں اس لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اذا کنا ترابن، کیا جب جو ہم مٹی میں مل جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، ہمیں مٹی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم کو خلق جدید میں لیا جاتا ہے. جو اس کو نئی بات کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم. یہ کون سے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کفر کر رہے ہیں. رب کون ہے؟ یہ کائنات. رب سے کفر کر رہے ہیں جی. ہاں آج تم زبان سے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ مرنے کے بعد تمہیں کوئی اوپر والا آ کے آگے لے کر جائے گا، وہ تمہارے ساتھ معاملات کرے گا، یا تمہاری جب موت ہوگی، مرتیو ہوگی، موت کے بعد اسی کائنات نے تمہیں آگے لے کر جانا ہے؟ کائنات تمہیں کہیں آزاد کرتی؟ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کی یعنی کہ جن کی گردنوں میں یہاں تک پٹے پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک پٹے کن کے؟ جو اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلے، ملاٹوں کے پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کے گلوں میں. واولئک اصحاب النار. یہی تو ہیں کون سے اصحاب النار؟ یہ زمین پر یہیں زمین آگ بن جائے گی، یہیں رہنے والے. ہم فیہا خالدون. یہ جو ہے اسی میں رہیں گے جب تک یہ زمین کی بھی اجل نہیں آ گئی، اس جہنم کی اجل نہیں آ گئی، یہیں پر سرکل میں گھومتے رہیں گے. ساری سمجھ آ جائے گی تمہیں. تو بہرحال چیز یہ ہے کہ وہ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں ان کو یہ نہیں پتا قبر ہے کیا، اور جو قبر کے عذاب کے قائل ہیں ان کو بھی نہیں پتا قبر کیا ہے. قبر یہ گھڑا نہیں ہے. قبر پوچھنا ہے تو کائنات سے پوچھو، نیچر سے پوچھو، کائنات سے پوچھو کہ کائنات تو جب وفات ہمیں دیتی ہے، وفات کے بعد ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے. اپنے سائنسدانوں سے پوچھو کیا بندہ مر کر مٹی اور ہڈیاں ہوتا ہے، یا پھر اس کو ڈیکمپوز کرنے کے بعد اس کو آگے دن میں لے جایا جاتا ہے، نئی مخلوقات میں لے جایا جاتا ہے. اور آپ خود کو مسلمان کہلوانے والے، اب باؤ یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب باؤ کرو، کس کا کفر کرو گے؟ احمد عیسیٰ کا کفر، قرآن کا کفر. وہیں تاجب فاجب قولہم انا کنا ترابا انا لفی خلق جدید. کیا جب ہمیں مٹی کیا جا رہا ہے، مٹی میں ملایا جا رہا ہے، یعنی ڈیکمپوز کیا جا رہا ہے، انا کیا ہم کو لفی خلق جدید، ہم کو آگے خلق جدید میں نئی مخلوقات میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نو نو نو، ہم نہیں مانتے. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اور کس نے آگے یہ حق واضح کیا؟ کون آگے سے یہ جواب دے رہا ہے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے؟ کون کہہ رہا ہے یہ تو کہ نئی بات سن لی ہم نے اس سے، ہمارے اباء و اجداد نے تو ہمیں بتایا نہیں. ظاہر بات تمہارے اباء و اجداد کہاں بتائیں گے، تمہارے اباء و اجداد بھی تو گمراہ تھے نا. تو بہرحال یہ ہے آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا. قبر اور باقی جو ہے وہ جو عالم ارواح اور جناب جو جنت دوزخ جو ملاٹوں کی گڑی ہوئی ہے، وہ عالم ارواح ہو، وہ جنت ہو، وہ دوزخ ہو، وہ جو کہانیاں ہیں ساری کی ساری عالم برزخ ورزخ، یہ سب کا سب فراڈ ہے. میں آپ کے اوپر یہ بات سمجھنا اور آسان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں، غور کریں. جو ان کی جنت دوزخ ہے، جو ان کا عالم برزخ ہے، جو ان کا عالم ارواح ہے، وہ سارے کا سارا وہ اس کائنات میں ہے، اس کائنات سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا اس کائنات سے ماورا ہے، وہ خیالی ہے، تصوراتی ہے. تو ہر ایک پر واضح ہے کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہے، خیالاتی ہے، تصوراتی ہے. تو جب وہ اس کائنات سے ماورا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں جو حق کے طلبگار ہو، یہاں سے وہاں جانا، یعنی اس کائنات سے وہاں جانا جو اس کائنات سے ماورا ہے، تو وہاں تو آپ تب ہی جائیں گے نا جب یہ کائنات آپ کو آزاد کرے گی، کائنات آپ کو چھوڑے گی، کہے گی جاؤ بھائی اب آزاد ہو تم. اگر تو کہیں پر بھی کائنات آپ کو آزاد کرتی ہے، کائنات آپ کو آزاد کر دیتی ہے کہ بھائی تم آپ مجھ سے بری ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کسی خیالاتی تصوراتی کائنات سے ماورائی دنیا میں چلے جاؤ گے، کسی جنت دوزخ میں چلے جاؤ گے، کسی عالم میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر کائنات جہاں تک جی چاہے آپ اپنی تحقیق کر لیں، غور و فکر کر لیں، عقل دوڑا لیں، جہاں تک جی چاہے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کائنات آپ کو چھوڑتی ہی نہیں، آزاد ہی نہیں کرتی.
اگر کائنات آپ کو آزاد کرتی نہیں ہے، کائنات آپ کو یہی کائنات میں ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں آپ اسی میں ہی رہیں گے، یہ آپ کو آزاد کرتی نہیں، آپ اسی کائنات سے وجود میں آئے ہیں، اسی کائنات میں رہیں گے، تو مجھے یہ بتائیں آپ وہ خیالاتی تصوراتی دنیا میں کہاں، عالم میں کہاں چلے جائیں گے؟ اس کا کوئی وجود ہوگا تو جائیں گے نا، اور کائنات آپ کو آزاد کرے گی تو وہاں جائیں گے نا۔ ملا سے کہیں یا ملا جی میں تیری جنت تیری دوزخ کو ماننے کو تیار ہوں، پہلے یہ بتا کہ وہاں جانے کے لیے تو کائنات کا آزاد کرنا لازم ہے، جب تک مجھے کائنات آزاد ہی نہیں کرے گی میں وہاں جا سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مجھے ملا یہ بتا کائنات مجھے کب آزاد کر رہی ہے؟ اگر کائنات مجھے، بے شک مجھے کائنات 1000 مراحل کے بعد آزاد کرے تو مجھے 1000 مراحل کے بعد کی فکر کرنی چاہیے، یا جو 1000 مراحل ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے، اگلے مرحلے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جب تحقیق کی جائے، غور کیا جائے، تو پتہ چلتا جو کہ حق ہے، دنیا کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، کائنات آپ کو آزاد کرتی نہیں، اب کائنات سے وجود میں آئے ہیں، کائنات ہی ایک ہی وجود ہے، کائنات اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اور کائنات کیا ہے؟ ملٹی ڈائریکشن ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اول نہیں ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، یہ ہر لمحے یہ اول ہے، ہر لمحے یہ آخر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ہر لمحے ظاہر ہو رہی ہے، ہر لمحے باطن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی کے اندر ہیں، اسی کے اندر رہیں گے، یہ آپ کو آزاد کر ہی نہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ آپ اس حقیقت کے اندر رہتے ہوئے ایک خیالاتی تصوراتی اپنے دماغ کی خرافات کے پیچھے جاتے ہیں، تو آپ سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ ریالٹی کو چھوڑ کر، ریالٹی کو ترک کر کے، ریالٹی کو، حقیقت کو نظر انداز کر کے ایک ایسی دنیا کے پیچھے پڑیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ حقیقت کو ترک کر کے آپ ایک خیالاتی تصوراتی اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک عالم تخلیق کر کے اس کے پیچھے پڑیں گے، تو آپ اس زمین کو، اس دنیا کو بھی جہنم بنائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور وہی تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو ویسے بھی ایسی چیز، یعنی کہ آپ کو کہانیاں نسل در نسل، چونکہ آپ کو کہانیاں پر لگا دیا گیا، آپ کو کہانیاں پسند ہی بہت ہیں۔ بہرحال چیز یہ ہے کہ ملا کو کہیں ملا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی جنت دوزخ، میں آپ کے عالم ارواح، عالم برزخ سب کچھ ماننے کو تیار ہوں، سب کچھ ماننے کو تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کائنات مجھے آزاد کب کرے گی؟ کیونکہ وہاں تو تب بھی جاؤں گا نا جب کائنات آزاد کرے گی، وہ جو آپ کے عالم ہے جنت دوزخ سب، وہ تو کائنات سے ماورا ہے، تو اگر کائنات مجھے آزاد ہی نہیں کرتی تو میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ مجھے تو تیاری اس کی کرنی چاہیے، مجھے تو فکر اس کی کرنی چاہیے جہاں مجھے آگے کائنات نے لے کر جانا ہے، نہ کہ کسی خیالاتی تصوراتی کی۔ پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ وہ تمام کے تمام ملاٹے، وہ پھکی فروش جو آپ کو قبر کے نام پر، قبر کے عذاب کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں، پھکیاں بیچ رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے علمی کتابی کہلواتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کتاب و سنت کے، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ ملا جی، حضرت گدھا جی، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے تخلیق کیسے کیا گیا ہے؟ تخلیق کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ میرے اوپر یہ واضح کرو، مجھے کہانیاں نہ سناؤ۔ قبر کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، وہ آپ اس وقت تک جان ہی نہیں سکتے جب تک اپنی تخلیق کو نہ جان لیں، اپنے کریٹر کو نہ جان لیں۔ جب آپ ایک خیالاتی تصوراتی کریٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ حق سے تو کوسوں دور ہیں، کہانیوں میں مگن سنتے رہے کہانیاں اپنے ملاٹوں کی، ان کو خود کسی چیز کا نہیں پتا، گدھے کے بچوں کو لگے رہے ان کے پیچھے اندھو کی طرح دوڑتے رہے، دگڑ دگڑ بھاگتے رہے، کسی کا کیا بگڑے گا، کسی کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان آپ کا اپنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے میں آپ کے سامنے حق جو ہے وہ قبر کے حوالے سے کھول کر واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، غور کریں، اسی قرآن میں واضح کیا گیا کہ ایک مقام پر نہیں، بار بار کئی مقامات پر یہ بات واضح کی گئی کہ قدر میں کیا ہے، رسول کا بھیجا جانا قدر میں کیا ہے، قدر میں یہ کیا گیا، تقدیر میں یہ ہے کہ اس وقت تک رسول بھیجا نہیں جائے گا جب تک کہ ضلال مبین، ہر لحاظ سے 100% گمراہیاں نہ ہوں، اس وقت تک رسول نہیں بھیج کیا جاتا۔ جب ہر لحاظ سے 100% گمراہیاں ہوتی ہیں اور اس وقت کوئی ایک بھی ہدایت کا طلبگار ہو تو اس وقت رب جو ہے رسول بیس کرتا ہے، یعنی رب خود بشری صورت میں آتا ہے۔ یہ ہے تقدیر میں، یہ ہے قدر میں، ٹھیک ہے نا؟
تو جب رسول آتا ہے تو رسول کے آنے سے پہلے جو بھی عقائد ہوتے ہیں، جو بھی نظریات ہوتے ہیں، سب کا سب گمراہیاں ہوتی ہیں، وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ ابھی کی آپ بات چھوڑیں، آپ محمد کے وقت کو لے لیں۔ اگر آپ محمد کو رسول مانتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس گڑھے کو محمد نے قبر کہا، یا پھر اس گڑھے کو تو محمد سے پہلے یہودی اور عیسائی قبر کہہ رہے تھے، قبر مانتے تھے؟ ان کا عقیدہ، یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے۔ جب محمد کے آنے سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے، تو محمد یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے۔ کیوں؟ اگر محمد ایسا کہے، محمد رسول ہی ثابت نہیں ہوتا، محمد کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ محمد نے آ کر تو یہ بتانا تھا کہ اے گدھے کے بچوں، جسے تم قبر کہہ رہے ہو، قبر سمجھ رہے ہو، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی باڈی ہے، جو آپ کا وجود ہے، موت کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ تو تحقیق کرو، غور کرو، کیا موت کے بعد یہ جسم اسی کھڈے میں پڑا رہتا ہے یا پھر یہاں سے غائب ہو جاتا ہے؟ جس نے تمہیں وجود دیا ہے، یہ کائنات اس کو آگے لے جاتی ہے، کہاں لے جاتی ہے؟ غور تو کرو۔ جب تم غور کرو گے، تحقیق کرو گے، تمہیں پتا چلے گا کہ جب تم ایک مردے کو دفناتے ہو تو وہ کائنات اس کو، نیچر اس کو ڈیکمپوز کر کے آگے کیا کرتی ہے؟ اس سے ڈیفرنٹ مخلوقات اس کو آگے نئی مخلوقات میں کنورٹ کرتی ہے، نئی مخلوق بناتی ہے، اس سے آگے نئی مخلوق، اس سے آگے نئی مخلوق، اس وقت تک مخلوقات میں آگے لے کے جاتی ہے جب تک وہ زیرو نہیں ہو جاتا، سارے کا سارا میٹر واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہو جاتا۔ تو چیز یہ ہے کہ جب اس گڑھے کو، یہ گڑھا قبر ہے، جب یہ عقیدہ نظریہ محمد کے آنے سے پہلے پایا جاتا تھا اور محمد رسول تھا، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ گڑھا قبر نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اس گڑھے کو قبر کہتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جیسے آج تو جسے کہتے ہیں نا سائنسی دور ہے، آج تو ان حقائق کا کوئی چاہ کر بھی رد نہیں کر سکتا، لیکن محمد کے وقت ان باتوں میں بلیو کرنا، ان کو ماننا آسان نہیں تھا۔ یہ جو راز ہیں جنہیں آج سائنٹیفک راز آپ کہتے ہیں، آسان نہیں تھا اس وقت۔ اس وجہ سے اس وقت محمد کی دعوت کا کفر و کذب کر دیا کہ نہیں کسی نے مانا، انتہائی تھوڑے سے جنہوں نے مانا۔ لیکن بعد میں جب ڈنڈا چلا، یعنی زبان کے بعد لاتیں حرکت میں آئی، ڈنڈا ہاتھ حرکت میں آئے، تو لاتوں کے بوجھ وہ پھر مان گئے، سارے کے سارے جو اب وہ ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے محمد کی دعوت کو دل سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے موت کے ڈر سے سرنڈر کر دیا، اسلام نے سرنڈر کر دیا۔ عقائد نظریات وہی ہیں، جیسے ہی ان کے اوپر سے ڈنڈا ہٹا، ڈنڈے کا خوف ہٹا، پھر وہی عقائد نظریات، وہی یہودیت اور عیسائیت جو ہے اسلام کے نام پر پھیل گئی۔ یعنی وہی عقائد نظریات، صرف لیبل بدل گیا، لیبل اوپر گیا، اسلام ہو گیا۔ پہلے یہودیت تھا، لیبل ہٹا، وہی عقائد نظریات، عیسائیت کا لیبل چڑھ گیا، پھر جو ہے وہی عقائد نظریات، عیسائیت والے اوپر لیبل جو ہے اسلام کا ہو گیا، اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہی کہا تھا آج سے 14 سے قبل کہ جب تمہیں آفاق میں، یعنی وہ مقامات جہاں آج تمہاری رسائی نہیں، اس وقت کہا تھا 14 سے قبل، جب ان مقامات میں تمہاری رسائی ہو جائے گی تو ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج دیکھیں نا، آج جسے آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جدیدیت کہتے ہیں، اس جدیدیت سے، ان مشینوں سے ان مقامات تک رسائی ہوئی یا نہیں ہوئی جہاں آج سے پہلے نہیں تھی؟ دنیا کا کوئی سائنسدان اٹھے، کوئی آگ اٹھ کر جو ہے وہ ثابت کر دے احمد عیسیٰ کی بات غلط ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ محمد نے بھی اس وقت اس گڑھے کو قبر نہیں کہا تھا، بلکہ پہلے سے جو لوگ تھے وہ ضد کر رہے تھے کہ یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے۔ محمد کی بات کو اس وقت کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا، مانا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ چیز ہو گئی۔ تو محمد نے بھی اس وقت ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا قبر کیا ہے، لیکن اس وقت، اب جیسے آج سب حق کھلا ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے باوجداد کے پیچھے چلنا ہے، تو اس وقت جب
ان کی اتنی اپروچ نہیں تھی، اتنی پہنچ نہیں تھی، اتنے گہرے راز ان کے اوپر واضح نہیں تھے، یہ جسے پتھر کا دور کہتے ہیں اس دور میں تھے، اس وقت یہ محمد یعنی ان باتوں کو مان لیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ بھی جو ملاٹے اس گڑھے کو قبر کہتے ہیں ان کو چیلنج ہے، وہ اگر اپنی اس بات کو، اس دعوے کو سچا ثابت کر دیں، جائے احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو جائے گا۔ جو سزا کہیں گے وہ بھگتنے کو تیار ہے احمد عیسیٰ، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ انعام دینے کو تیار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو انہوں نے کہانیاں بنا دی گئی کہ جو جہنمی ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کو اتنے بڑے ہتھوڑے سے اتنے زور سے مارتے ہیں کہ وہ 7 زمینوں جتنا نیچے دنستا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر وہ اسی طرح جو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا۔ آپ جب ڈیکمپوز ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تو جو جہنمی ہوگا وہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد نئی مخلوقات میں جاتا ہے، تو وہ پھر نیچے سے نیچے جائے گا، زمین کی گہرائیوں میں جائے گا، پھر واپس آئے گا، موتی مخلوقات میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر واپس نیچے جائے گا۔ اسی زمین میں وہ سرکل میں رہے گا، وہ اس زمین سے باہر نہیں جا پائے گا۔ اسی زمین میں موتی مخلوقات کی صورت میں سرکل میں رہے گا، نیچے یہیں اسی زمین میں۔ اور جو جنتی ہوگا وہ اوپر نکل جائے گا، وہ ہر سٹیج اس کی اوپر۔ یہاں اس بشری وجود کے بعد 6 مرحلے ہیں قبر کے، 6 5 4 3 2 1 0۔ جب 0 ہو جائے گا تو اوپر کائنات میں، پھر آگے کائنات میں جو اس کا جو درجہ یہاں اس نے کما لیا وہ درجہ وہاں آگے پائے گا۔ اس کے اوپر ہی بہرحال بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن قبر کیا ہے یہ آپ کے اوپر کھل کر واضح کر دیا۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اوپر انحصار ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یا پھر آپ اندھوں کی طرح بندر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، خنازیر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آیا آپ ابراہیم کو اپنا ابا بناتے ہیں، ابراہیم کی ملت پر چلتے ہیں، یا پھر آپ اپنے آباء و اجداد جو شیاطین مشرکین ہیں ان کی ملت پر چلتے ہیں، اپنے ملاٹوں کی ملت پر چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، احمد عیسیٰ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو پھر بھی احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق اسے خود کو پڑے گا۔ ہاں، احمد عیسیٰ اجرت پسند نہیں ہے، احمد عیسیٰ اس کے انجام کو پہنچنے کے لیے صبر کرے گا، اور جب وقت آئے گا تو پھر وہ اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، پھر چیخ کر کے چلائے گا، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہونا چاہیے کہ آسمانوں یہ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ ہی ہیں، مختلف صورتوں میں یہ آپ ہی کے مراحل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے حقائق ہیں جو کہ دہلا دینے والے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے۔ مثال کے طور پر جو مولویوں کے ہاں جو یوم القیامہ ہے، جو روز محشر ہے، یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے یہ انتہائی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کھول کے آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ لیکن آئندہ نشستوں میں اب اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تب تک آپ ایسا کریں کہ یہ کلپ دیکھیں۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔